پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ نور میں کہتے ہیں آیت نمبر 54 میں وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اس نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تہتدوا، تو تم نے ہدایت پا لی، تمہیں ہدایت مل گئی، تم ہدایت پر آ گئے۔ پھر اس کو کنفرم کیا کہ وجہ کیا ہے، اللہ نے کسی اور کے لیے نہیں کہا، کسی ولی کے لیے نہیں کہا، کسی امام کے لیے نہیں کہا تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا۔ وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اس کی یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، کیونکہ اللہ نے قسم کھائی سورہ نجم میں وَالنَّجْمِ وَإِذَا هَوَىٰ، اور ستیلا تارا جب وہ غروب ہوتا ہے، تارے جب غروب ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، صبح آتی ہے، سورج آتا ہے، روشنی آتی ہے۔ جب تک ستارے ہیں رات کا اندھیرا ہے، بات سمجھ نہیں آتی، چیز صحیح نظر نہیں آتی۔ اللہ نے قسم کھائی کہ تارے جب غروب ہو گئے یعنی صبح آئی، صبح آئی۔ پھر ساتھ ہی اللہ نے ایک دوسری خبر دی ما ضل صاحبکم وما غوا، یہ تمہارا صاحب، اس ایک لفظ کے اندر صاحبکم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت کے اوپر کنفرمیشن لی، تصدیق کرائی تمام اس وقت کے اہل المکہ سے، تمام اہل المکہ سے، تمام قریش سے، ان سے بھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن تھے، انہوں نے بھی تصدیق کی، کسی نے زبان نہیں کھولی۔ صاحبکم، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بتا رہے کہ صاحبکم کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمہارے درمیان رہتے ہیں، اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، صبح کرتے ہیں شام کرتے ہیں، ان کی راتیں، ان کی صبح، ان کا دن تمہارے سامنے ہے۔ تمہارا صاحب نہ تو بھٹکا نہ ہی بھولا، راستے سے نہیں ہٹا۔ کیوں نہیں ہٹا؟ تصدیق کیا ہے، وما ضل صاحبکم وما غوا، اس کی تصدیق کیا ہے؟ اللہ صاحب تصدیق کرتے ہیں وما ینطق عن الہوی، یہ نبی اپنی طرف سے کچھ بولتا ہی نہیں۔ اگر تم کہو گے، مطلب کیا ہوا، اگر تم کہو گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی ہو گئی، یہ بھول گئے دین کے معاملے میں، تو اللہ تو آگے اتنی بڑی بات کر رہے ہیں وما ینطق عن الہوی، یہ تو اپنی مرضی سے کچھ بولتے ہی نہیں، ان ہوا الا وحی یوحی، یہ تو صرف وہ بولتے ہیں جو ان کی طرف وحی ہوتی ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں غلطی ہوئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے، بھٹک گئے، ہم تو سیدھا سیدھا اللہ کی طرف انگلیاں اٹھا رہے ہیں، اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو کہتا ہے کہ یہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بھی نماز پڑھی، ایسے بھی نماز پڑھی، یعنی ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل بھی کیا، یہ عمل بھی کیا، انگلیاں کدھر اٹھا رہے ہیں؟ انگلیاں اٹھا رہے ہیں اللہ کی طرف۔ اللہ کنفرم کر رہے ہیں وما ینطق عن الہوی، یہ نبی اپنی طرف سے کچھ بولتا ہی نہیں، ان هو الا وحی یوحی، یہ تو ساری باتیں، سارے عمل جو کچھ بھی دین کے اندر کرتے ہیں وہ تو اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کنفرم کیا قرآن کے اندر ان تہتدوا ان تطیعوہ تہتدوا، اگر تم اس نبی کی اتباع کرو گے تو ہدایت پا گئے، کیونکہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کنفرم کیا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، سورہ نساء آیت نمبر 115، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں جو مخالفت کرے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے بعد کہ اس کے پاس ہدایت آ گئی اور اس نے راستہ چنا مومنین کے علاوہ کوئی راستہ، مومنین کون ہے؟ یہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رسول ہیں، یہ صحابی ہیں،
صحابی کے علاوہ کوئی راستہ سنا تو اللہ کہتے ہیں نولیہ ما تولیٰ، پھر ہم اس کو چھوڑ دیں گے اسی کے راستے پر. یہ نہیں کہ اس کو کھلی چھٹی دے دیں گے. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اس کو ہم جھونکیں گے، ڈالیں گے، پھینکیں گے جہنم کے اندر. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بھی کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بھی کیا. صحابہ کرام کا کیا عمل تھا؟ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عمل لیتے تھے جو ان کا سب سے آخری عمل ہوتا تھا. کسی بھی معاملے میں جو ان کا آخری عمل ہوتا تھا وہ لیتے تھے. جیسے رمضان آیا، روزے آئے، پہلی بار روزے آئے تو اجازت تھی ان لوگوں کو کہ جن کے لیے تھوڑی سی فٹیگ تھی روزہ رکھ لیں یا اس کے ذریعے صدقہ دے دیں. پھر آیت اتر آئی کہ اب روزہ ہی رکھنا ہے. تو اس میں یہ نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک بھول گئے تھے، ایک دفعہ یہ آیت اتر گئی، ایک دفعہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک رحمت تھی، کیونکہ نئے نئے لوگ مسلمان ہو رہے تھے. ایمان کے درجے کسی کے اوپر تھے، کسی کے نیچے تھے. اجازت دے دی. قرآن اتر رہا ہے، بوڑھے لوگ ہیں، ہر محلے کی، ہر علاقے کی اپنی زبان ہے. کچھ لوگوں سے قرآن صحیح طریقے سے پڑھا نہیں جا رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مانگی جبرائیل سے کہ اللہ سے اجازت لے کر آؤ. 7 لہجوں پر اجازت دے دی، ایسے بھی پڑھ لو، ایسے بھی پڑھ لو، تفکرون بھی پڑھ لو، تتفکرون بھی پڑھ لو، کوئی پرابلم نہیں. مطلب تو ایک ہی ہے. یہ اللہ کی طرف سے اللہ کی رحمت، آسانی تھی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رکوع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں کے درمیان ایسے کر لیتے تھے، لیکن بعد میں یہ طریقہ منسوخ ہو گیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی غلطی ہوئی. پہلے نماز 2 رکعت تھی، بعد میں جب فرض ہوئی تو ظہر، عصر، عشاء 4 ہو گئی، فجر کی 2 رہی، مغرب کی 3. یہ سب اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے ایک لفظ بھی کہنے کے مجاز نہیں تھے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ نبی اپنی طرف سے کچھ بولتے ہی نہیں، انہوں نے کچھ بولا ہی نہیں، صرف وہی بولا جو اللہ کی طرف سے وحی ہوئی، جو اللہ کی طرف سے وحی ہوئی. پھر اللہ نے اپنا فیصلہ، اپنا فتویٰ دیا، اپنا فیصلہ اٹل کیا. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. وہ ہوشیار ہو جائیں، انہیں ڈرنا چاہیے